طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے اجے سورج اکھ نہ کھولے تو میری زبان تے سونیاں تیرے تے درود ہونا چاہیدا ہے. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پر ہو نام تیرا. پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور درود کیوں بھیجاں؟ کیونکہ خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہے رونق کائنات تجھ سے، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے. شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں. میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں. کشاکش خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور شاعر نے آخر تے جو خواہش دا اظہار کیتا ہے ذرا توجہ کرنا. کہندا ہے کہ بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں. بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں. اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود. اس اختتام سفر سے پہلے اسرائیل روح نکال رہا ہوئے، اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. زینت محفل، رونق بزم مشائخ، پروردہ آغوش علم و ولایت، استاد العلماء ام محترم حضرت علامہ محمد نور المصطفیٰ رضوی قادری چشتی زیدہ مجدہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت محدث عبدالوی، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مدنی گروپ دے تمام اراکین، اس مسجد دے تمام نمازی کمیٹی دے احباب، سب نو مبارکباد پیش کرانگا کہ اتنی پیاری محفل دا انعقاد کیتا گیا کہ جس دے اندر اس عظیم شخصیت نو بھی سلام کرنا ہے کہ جنہیں تخت تے بیٹھے اکبر نال ٹکر لے کے دین اکبری دے پڑخچے بھی اڑا دیتے. اور اس بابے نو بھی سلام کرنا ہے کہ جدے بارے چ مرزا کئی سالاں تو زور لاندا رہا ہے، لیکن داتا دی عرس نے اج بھی دسیا ہے کہ داتا داتا ہے. اور اس بارگاہ وچ بھی اساں نے سلام عقیدت پیش کرنا ہے کہ جنوں پاکستان دی دھرتی تے میرے محمد دا شیر کیا جاندا ہے، حضرت شیر ربانی. اور پھر بالخصوص اس ہستی نو کہ جدا وجود اگر برے صغیر وچ نہ ہوندا تو اج مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دیاں صداماں بلند نہ ہوندیاں. اگر اج ساڈیاں ماواں سانو مصطفیٰ دی محبت دی لوری دیندیاں نے تے اے فیض ہے بریلی دے کلندر دا. اگر اج کسے دی زبان تے نعرہ رسالت آندا ہے تو فیض ہے بریلی دے کلندر دا. اگر عشق محمد ممبر تو بیان ہو رہی ہے تو تاویں احمد رضا دا فیض ہے، اور ویل چیئر تے بیان ہویا تے تاویں احمد رضا دا فیض ہے. تاجدار گوڑلا کے جدے بارک حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی فرماندے نے اللہ دی آیات وچوں ایک آیت دا نام احمد رضا ہے. شیخ الاسلام والمسلمین میرے بھائیو کسے دی عظمت نو من لینا یہ بڑا کمال ہوندا جی، ورنہ کسے دیاں شاناں اج ساڈے کولوں نہیں پیاں برداشت ہوندیاں. قبلہ پیر صاحب بیٹھے نے صرف ایک جملے گل سمجھانا چاہنا ہے، جدوں کسے دی عظمت اور کسے دی خوشی تانوں پچ گئی تسی ولی بن جاؤ گے.
بس بڑی سوکھی جی ولایت، ایک قدم چکنا ہے پر دل ستھرا کرنا پوے گا، ورنہ تنہائی وچ کسے خطیب کولو دوجے خطیب دے بارے پوچھ لو، ورنہ تنہائی وچ کسے پیر کولو دوجے پیر کولو پوچھ لو، ورنہ تنہائی وچ نات خان کولو نات خان، تنہائی وچ دکاندار کولو کسے دکان دے بارے بھائی کوئی کسے دی عظمت بیان نہیں کرے گا، تو انہوں کسے بھی نہیں دسنا۔ ایک دکان تے اگر سودا نہیں نا کہ وہ جان لگے گا کہ انہوں کہے گا نال علی تے بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح نا جدوں دل ستھرے ہون تے بندہ ولی بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 دن چلا کٹیا سی، تے چلا کٹ کے جدوں جان لگے تے جو عالم روحانیت وچ ویکھیا سی نامی دس دے تے گیلا کونی سی، مگر پھر بھی معین الدین کہہ گیا گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رانما۔ اس شعر دا مطلب اگر میں اپنی بولی کراں تے معین دس گیا 90 لاکھ نو کلمہ میں پڑھانا ہے پر داتا داتا ہے، 90 لاکھ نو کلمہ میں پڑھانا ہے پر داتا داتا ہے، کسی دی عظمت نو تسلیم کر لینا۔ اج 2 بیویاں جس رکھیاں ہونا تے ایک بیوی کولو دوجے دے بارے پوچھو تے کدی خیر دا جملہ نہیں سنو گے، دوجی کولو پہلی دے بارے پوچھو تے کدی خیر دا جملہ نہیں سنو گے۔ بخاری دی حدیث ہے، حضرت عائشہ روایت کر رہی نے، کائنات اس زمین تے آدم علیہ السلام تو لے کے اس وقت تک قیامت تک بلکہ جو عظیم ترین 4 عورتاں گزریاں نے نا انہاں وچ تیسرا نام مائی صاحبہ نے حضرت خدیجہ دا لیا۔ کوئی ہے جو انج سوتن دی گل کرے پر جدوں دل میرے مصطفیٰ دی قربت نے ستھرے کر دیتے ہون تے اسی طرح فیض ملیا کرتا ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماندے نے کہ اللہ دی آیات وچوں ایک آیت دا نام احمد رضا ہے۔ مدینہ پاک اور مکہ پاک حاضر ہوندے نے تو ایک عرب دے شیخ عالم دین متھا چم کے کہندے نے لوگوں تانوں احمد رضا دا متھا پیا نظر آندا ہے، مینوں ایدے وچ نور ولایت پیا نظر آندا ہے۔ یعنی جدے متھے وچ نور ولایت چمکدا اولیاء ویکھن انہوں احمد رضا بریلوی کہندے نے۔ احمد رضا کسی عام بندے دا نام نہیں، عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہوئے تے 2 لفظاں وچ بیان کر دیندے نے۔ ایک دیوبندی عالم دین عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ انہاں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی، 7 جلداں لکھیاں نے، فیروز سند والیاں نے اس کتاب نو چھاپیا ہے۔ 7 جلداں دا مضمون اے ہے کہ حضور دے وصال تو بعد حضور دی سیرت، او جوندے دی سیرت ہوندی ہے موئے دی نہیں ہوندی، سیرت زندہ دی ہوندی ہے مردہ دی نہیں ہوندی۔ 7 جلداں لکھیاں نے حضور دے وصال تو بعد حضور دی سیرت، جتھے انہاں نو 7 جلداں لکھنیاں پیاں نے نا اتھے احمد رضا 2 سطراں لکھیاں نے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ علامہ اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی اور کتاب دی اندر لکھیا لوگوں ہمیں جو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے وہ بھی نبی کے صدقے ملتی ہے۔ میں پلٹ کے بریلی وال ویکھیا تی آواز آئی تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ویسے ایک جملہ کہنا چاہنا ہے اللہ کرے سمجھ آ جائے، تعصب دی اینک اتار کے او احمد رضا نو پڑھن جھگڑے ہی مک جان، جھگڑے ہی مک جان۔ رشید احمد گنگوئی صاحب کی جگہ تے لکھ دے نے کہ نبی اتنا عظیم نور ہے جو حضور سے لگ جائے وہ بھی نور بن جاتا ہے، جو حضور سے لگ جائے وہ بھی نور بن جاتا ہے۔ اور ساڑھے قاضی مدر صاحب چکوال دی اندر علماء دیوبند بھی بڑا نام ہے، میں الحمدللہ پوری کوشش کرنا ہے کیونکہ سانو ادب دا جو فیض ہے اولیاء کو لو ملیا ہے، اسی کسے دوسرے دا بھی نام بے ادبی نال نہیں لینا۔
یہ جو زبان چو لفظ پہ نکل دے نا ساڑھے ہاں مسائل ہی تاں بگڑے نے کہ اسی الفاظ دا استعمال صحیح نہیں کرتے. یہ جو لفظ ہے نا علماء بیٹھے نے قبلہ پیر صاحب بیٹھے نے ناویاں نے لفظ دا معنی کیتا ہے پھینکنا. یہ لفظ دا مطلب ہے جو منہ چو اسی جو منہ چو بار پہ سٹ دے ہیں یہ لفظ ہے. ادا معنی ہے پھینکنا. نامیاں نے معنی کر دیتا علماء نے معنی کر دیتا مگر صوفیاء نے دسیا اتنے زور دا نہ پھینکی کہ دل زخمی ہو جائے. اتنے زور دا نہ پھینکی کہ دل زخمی ہو جان. اتنے پیار دا پھینکی کہ غیرہ تک بھی پہنچے تے گلاب دی پھول تے خوشبو تے آنی چاہی دی ہے نا پھلاں دی تاکہ کوئی قریب بیٹھ کے تیری بات سنے تو صحیح. ساڑھے ہاں تو اوئے تو اتنی کر دیتی جاندی ہے اتنے سخت جملے بولے جاندے نے کہ پھر اگلا قریب نہیں بیٹھتا. تو قاضی مدر صاحب دے والد سن مولانا کرم دین چکوال دے اندر پین ایک جگہ اٹھے دے رہن آلے سن. انہوں نے کتاب لکھی ہے تازیانہ عبرت. ایک رسالہ ہے میرے کول موجود ہے میں حوالے دا ذمہ وار ہوں. وہ دی اندر وہ لکھ دے نے کہ جو کتاباں میں چسی یہ پڑھ دے آنا کہ ہجرت دی رات حضور غار سور دے اندر تشریف لے گئے تو مکڑی نے جالا بنا دیتا کبوتری نے انڈے دے دیتے. کہندے نے میں اس بات کو نہیں مندا کہ جالا بعد وچ بنیا ہے. کہندے نے غار بند سی بڑے عرصے تو کوئی گیا ہی نہیں تے جالا بھی پہلے دا بنیا سی کبوتری انڈے بھی پہلے دے دیتے ہوئے. اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حضور گزرے تو جالا کیوں نہیں ٹوٹا تو میں جواب دیاں گا بندہ لگے جالا ٹوٹتا ہے نور لگے تو جالا نہیں ٹوٹتا. مولانا کرم دین لکھتے نے حوالہ دکھانا میری ذمہ واری ہے کہ بندہ لگے تو جالا ٹوٹتا ہے نور لگے تو جالا بھائی جالا بنیا ہوئے انگلی مار کے بھی ویکھیو تے لائٹ جلا کے بھی ویکھیو کہ تیری بنائی روشنی اتنی لطیف ہے تے رب دی بنائی روشنی کتنی لطیف ہوئے گی رب دا بنایا نور کتنا لطیف ہوئے گا. تو بندہ لگے جالا ٹوٹ دے نور لگے تو جالا نہیں ٹوٹ دا. کسے نے کیا جناب حضور گزرے ٹھیک ہے جالا نہیں ٹوٹیا اور حضور تے بعد گزرے ابو بکر پہلے گزرے. غار تے ابو بکر صدیق نے جا کے صاف کیتا وہ پہلے گزرے. تو آپ فرماندے نے توجہ دیاں بہت ساریاں قسمہ نے سب تو اعلیٰ قسم ہے توجہ اجتہادی. حضور جدو ابو بکر دے کندیاں تے پہاڑ دے نیچے تو بیٹھے ابو بکر پہاڑ چڑھدا رہیا نبی توجہ اجتہادی پاندے رہے کیونکہ توجہ سیدھے اتنا بڑا پہاڑ چڑھ کے اوپر چلے گئے نا نبوت کا وزن بھی اٹھا لیا. حضرت ابو بکر تے نبی نے اتنی توجہ جو بھائی غار تک پہنچن تو پہلے ابو بکر نو بھی نور بنا کے تے اندر لگا دیتا سی. ہون اگر او اپنیاں کتاباں دیکھن تا سب اتار کے پھر ذرا احمد رضا نو دیکھ لیں تے سمجھ آ جائے گی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا او مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا. نعرہ تکبیر تو توجہ فرمانا حضرات گرامی سانو تے کیونکہ اپنے علماء دی قدر نہیں سانو تے بھی نہیں پتا بس دین ساڑھے تک پہنچیا کس طرح. کدی سوچیا جے با کتنی مشکلہ نال دین پہنچے. علماء بیٹھے نے میں ایک جملہ کہن لگا اللہ کرے سمجھ آ جائے. جتنا دیویاں دے زمانے چ لکھیا گیا ہے نا اتنا ٹوپاں دے زمانے چ پڑھیا بھی نہیں گیا. دیویاں دے زمانے کے مٹی دے تیل جلا جلا کے دیوے کتنی روشنی ہوں جسی دیوے دی علماء نے پڑھیا اور پھر کتاباں لکھیاں امت تک پیغام پہنچایا. ایک عالم نے انہاں دی زوجہ دا ایک بیان ہے وہ کہندیاں نے میرے گھر کتاباں نہیں میری سوکن رہندی کہ میرا خامد میں نو اتنی توجہ نہیں دیندہ جتنی کتاباں نو توجہ دیندہ. یارو تو انہوں کی پتہ ہے کہ علماء کتنے مشکل حالات بھی دین ساڑھے تک پہنچایا.
تینوں ایک کوڑا لگے تے تینوں پتا چلے احمد ابن حنبل نو کوڑے لگے سن مگر دین تے کتنا پیرا دیتا سن۔ اج دین انج نہ ہوندا اگر احمد ابن حنبل پیرا نہ دین دے، اج قرآن دے کیا انداز ہوندے، اج لوگ قرآن نو کی سمجھ دے، قرآن نو مخلوق کیا گیا۔ مگر امام شافعی نے نا خط لکھیا احمد ابن حنبل، امام شافعی استاد نے احمد ابن حنبل دے، استاد اپنے شاگرد نو خط پہ لکھتا ہے اور خط وچ کہندا ہے بیٹا مینوں رات حضور دی زیارت نصیب ہوئی ہے اور حضور نے مینوں فرمایا شافعی احمد ابن حنبل نو خط لکھ کے پہلے میرا سلام دیویں پھر اپنا سلام دیویں، اور احمد ابن حنبل نو کمی قرآن تے حملہ ہون والا ترکڑا رمی، قرآن دی عزت تے حملہ ہون والا ہے ترکڑا رمی۔ اگر تو ہمت کریں گا تے تینوں مقام بھی بڑے ملن گے۔ آپ نے خط لکھیا ایک غلام نو دے کے فرمایا جدوں احمد ابن حنبل نو خط دیویں نا تے انہوں کمی جڑی قمیض پائی او اتار کے میرے ول بھیج دے، اگر نبی نہیں دین لگن تو نہیں لینی، جس نے انہاں دا پسینہ چوسے ہے جو انہاں دے جسم نہ لگی ہے میرے شاگرد دی او قمیض لے کے آویں۔ غلام خط دے آیا، قمیض لے آیا، پرا مجمع سی لوگ بیٹھے نے، امام شافعی نے ایک برتن وچ قمیض پائی، اوپر پانی پایا، پھر اس قمیض نو دھوتا، پھر دھو کے نہ او دھون جو قمیض احمد ابن حنبل دے جسم نہ لگی ہے جنہیں پسینہ چوسے ہے وہ دھون پی گئے۔ کسے پی کیا حضور شاگرد نال اتنا پیار اور دا اتنا ادب، فرمایا سنگیو رہندا تے میں بھی سا پر نبی کم احمد ابن حنبل کو لے رہے نے، کیا میں اس دی قمیض دا دھون نہ پیواں کہ جدا انتخاب میرے مصطفیٰ نے کر لیا ہے، جنوں میرے نبی نے پسند کر لیا ہے۔ بھائی تانوں کی پتہ ہے احمد ابن حنبل کہندے نے جڑے کوڑے مینوں لگے سن کہ میں رستے تو ہٹ جاواں، ایک کوڑا ہاتھی نو لگدا تے راہ چھڑ جاندا، مگر مینوں مصطفیٰ دی محبت نے اتنا عروج دیتا ہے، اتنا کمال دیتا ہے کہ میں 70 کوڑے کھا کے بھی اپنی جگہ تے قائم رہا ہاں۔ میرے بھائیو علماء دی قدر کر لو، جس امام دی فقہ تے عمل کر دے ہو نا او دا جنازہ جیل وچوں نکلیا سی، جنوں امام مدینہ کہندے ہو نا او دے بازو کھچوا دیتے گئے سن۔ حضرت امام محمد سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت نے کیا سی کہ میری مرضی دا ایک فتوہ دے دے، تو آپ نے فرمایا قرآن کہندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن دے اس حکم دا مطلب بے مرضی تیری نہیں چلے گی، مرضی سونے محمد دی چلے گی، مرضی شریعت دی چلے گی، مرضی دین دی چلے گی، تو فتوہ بھی نبی دے دین دے مطابق ہوئے گا۔ بادشاہ نے کیا پکڑ لو اس نو اور پکڑ کے ایسی سزا دینی ہے آئندہ کوئی منہ نہ کھول سکے، آئندہ کوئی سر نہ اٹھا سکے، آئندہ کوئی بادشاہ دی مرضی دے خلاف بات نہ کر سکے۔ پھر قید خانے چ نہیں بھیجیا گیا، ایک خشک کنواں سی، کیا او دے اندر سٹ دیو، منہ بند کر دیو، 1 فٹ 1.5 فٹ دا رستہ رکھ دیو، دوجے دن پانی دینا ہے اور ہفتے کی 2 دفعہ روٹی تھوڑی جی دینی ہے، روٹی بھی سزا واسطے دینی ہے۔ آپ کنویں دے اندر قید ہو گئے اور شاگرد پتہ چلیا تے دوڑ کے کنویں دے کنارے تے آ گئے، آ کے کیا استاد جی تسی قید ہو گئے، سانو کون دین پڑھائے گا؟ استاد دے شاگرد اوپر روشنی وچ رو رہے نے، اندھیرے کنویں وچ استاد نے آواز دے کے کیا پترو وجود قید زبان قید نہیں، میں اتھے ہی تانوں نبی دا دین پڑھا دیاں گا، میں اتھے ہی تانوں حدیث پڑھا دیاں گا، میں اتھے ہی قرآن پڑھا دیاں گا، کیونکہ مست جس جام میں پی لے وہی پیمانہ بنے اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میں خانہ بنے۔ میرے بھائیو کی پتہ سی تانوں کہ جس روڈ کو ٹرک گزر دے نے گاڑیاں دیا آوازاں وچ اسے روڈ تے حافظ عبد الکریم محدث عبدالی عشق محمد دا میخانہ لگا دے گا، کیونکہ مست جس جام میں پی لے وہی پیمانہ بنے، جس جگہ
جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے، پھر اندر اندھیرا ہے کول کتاب کوئی نہیں، شاگرد اوپر بیٹھے نے کتنا زور نل بول کے پڑھاتے ہون گے، شاگرد لکھتے رہے اور لکھتے رہے، نیچے تو لکھواندے رہے، زبانی املا ہوندی رہی۔ میرے بھائیو تانوں پتہ ہے 3 جلداں تے مشتمل المبسوط لکھوائی، 30 جلداں، میں 15 صفحے دا رسالہ لکھنا ہوئے تے میں کئی کتاباں وکھنیاں پیندیاں نے، 30 جلداں المبسوط لکھوا دیتی۔ وہ کتاب جدوں ہاتھ نال لکھ کے مارکیٹ دے اندر آئی، ایک یہودیاں دا عالم انہیں دیکھیا اتنی بڑی کتاب کس نے لکھی ہے؟ کیا امام محمد سرخسی نے لکھی ہے۔ وہ تو جیل وچ نہیں، کیا ہاں اس کنویں وچوں ہی انہاں نے نا زبانی املا کرائی ہے۔ ایک جلد اٹھائی، چند صفحے دیکھے، کتاب بند کر کے تے زبان تے کلمہ جاری کر دیتا۔ میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن لگ پے، یہودیت تو نکل آیا، اسلام دے دامن وچ آ گیا۔ کسی نے پوچھیا یار بڑی خوشی ہے تو کلمہ پیا پڑھنا ہے، عام بندہ نہیں، تو یہودیاں دا عالم ہے، پر اتنا تے دس دے صرف کتاب ویکھ کے تو کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ انہیں کہا یار اے میں 3 جلداں ویکھ کے سوچی ہے یہ نکے محمد دا علم اتنا ہے تے بڑے محمد دا کتنا علم۔ بھائی تو انہوں علماء دی کی قدر ہو گئے۔ عبدالعزیز پرہاروی دے بارے پڑھ کے ویکھو، انگریز چک کے کتاباں پیچھے پھردا سی، بس انہوں یہ پڑھا فرماندے سن جاؤ میرے کول پڑھنا تے پہلے محمد دی غلامی جانا، میں نہیں پڑھاواں گا تو انہوں اگر پڑھنا ہے تو مصطفیٰ دا غلام بن کے میرے کول پڑھنا پوے گا۔ او بھائی تو انہوں کی پتہ ہے کہ علماء نے کتنیاں محنتاں کیتیاں نے؟ جس وقت علم غیب تے اعتراض کیتا گیا، مسئلہ علم غیب اور اہل سنت تے بہتان لگایا گیا، سخت بخار سی احمد رضا نوں، سینے حرم وچ بیٹھے نے 8 گھنٹے او کتاباں جو بریلی وچ پئیاں سن سینے حرم وچ بیٹھ کے انہاں دے ایک ایک جو صفحہ نمبر لکھائے سن وہ بھی صحیح لکھائے سن۔ الدولۃ المکیہ لکھوا کے دس دیتا کہ اسی صحت مند ہو یہ تاوی نبی دے دین دے پہرے دار ہاں، بیمار ہو یہ تو تاوی نبی دے دین دے پہرے دار۔ اور پھر اے علماء حضور دی نظر وچ ہوندے نے، بندہ مخلص ہوئے نا تے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن منقدر، محمد بن نصر اور محمد بن تبری، محمد بن جریر، یہ 3 نوجوان نے دین دا علم حاصل پہ کر دے نے۔ ایک جگہ تے ایک کمرہ لیا ہوا ہے، کسی نے رحم کھا کے اپنے مکان دا ایک کمرہ دے دیتا ہے کہ دین دے طالب علم نے تھوڑا جہا وقت پڑھائی تو ملتا ہے تو کتابت کر دیں، ہاتھ نال کتاباں لکھ کے دیں نے تاکہ کچھ معاوضہ ملے اور خرچہ چلتا رہے۔ لیکن کچھ دن ایسے آ گئے کہ کتابت بھی نہ ملی، کہ ایسا کم نہ ملیا کہ کتابت کریں، بھوک بڑی ڈاڈی لگ گئی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ ایک لقمہ بھی حلق تو نیچے نہیں اتریا۔ ایک دوجے نو کہندے نے کہ بھوک دی وجہ تو موت واقعہ ہو جائے گی، کول پیسے نہیں تو چلو کسے دے دروازے تے دستک دیندے ہیں، کسے کولو کھان واسطے منگدے ہیں۔ ایک نے کہا یار منگتے لواں گے پر تانوں پتہ نہیں کہ اسی دین دے طالب علم، اگر آج ہی ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا تے کل پھر دین تے پہرا کنج دیاں۔ نام لین دی لوڑ نہیں، پاکستان پھر کے ویکھو جو چاہ دی پیالی تے وکدے نے پھر دین دے پہرے دار نہیں بن سکتے۔ وہ بندہ کدی بھی جس نے چودھری کولو پیسے لے ہون نا وہ چودھری دے پتر شراب پینتے نہیں کہہ سکتا با کیوں پیندے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ جو مہینے بعد تو انہوں 1000 روپیہ دے دے وے نا یا 2000 تے پھر او دے گھر شادی تے کنجریاں نچ رہیاں ہون تے پھر بندہ نہیں کہہ سکتا با کیوں پیاں نچ دیاں۔ حق کہنے واسطے پہلی شرط یہ ہے کہ تیرا ذہن یہ ہوئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
لیکن بھوک سی نہ تنگ کر رہی سی. سب نے کہا با مر جاواں گے تو جان بچانا تے ضروری ہے نا, چلو قرآن ڈال دیں. 3 عالم نے, تیناں دا نام محمد ہے, لیکن کوئی بھی کسے دے دروازے تے دستک دینے واسطے تیار نہیں کہ اساں دین دا کم کرنا ہے, کل ساڈے تے کوئی حرف نہ آوے. قرآن ڈال دے ہاں جس دا نام نکل آیا نا, چلو وہ کچھ نہ کچھ یا کسے کو پیسے منگ کے لے آئے گا یا کھانا منگ کے لے آئے گا. قرآن ڈالیا گیا. امام سیوطی لکھتے نے انہاں 3 محمد نام دے علماء وچوں ایک دا قرآن نکل آیا. دوسرے 2 کہندے نے کیونکہ قرآن تیرا نکلے ہے, پرچی تیرے نام دی نکلی ہے تے تینوں جا کے ہن منگنا پوے گا. تے اے ہویا سی کہ جدا نام نکلے گا وہ منگ کے لے آئے گا. میرے بھائیو, تسی دروازیاں تے بھی منگتے آندے نے, رستے بھی ملتے نے, تے جس جوان بندے دا ہاتھ کم رہا ہوئے نا اوتے کیتیاں, سمجھ جا وہ بڑا مجبور ہے. تو کسی دروازے دا منگتا بنیا جے نہیں, تینوں پتہ ہی نہیں با ہاتھ پھیلانا کتنا اوکھا کام. انہوں نے کیا کیونکہ قرآن تیرا نکلیا ہن تو منگنا ہے. اٹھے پھر بیٹھ گئے, دروازے تک دوسری دفعہ اٹھ کے گئے, واپس آ گئے. کہندے نے سنگیو میں ضرور منگن جاواں گا, پر تھوڑا جہا مینوں ٹائم دے دیو, ایک باری میں رب نال کوئی گل نہ کر لوں. وضو کیتا, مصلا بچھایا, 2 رکعت نفل پڑھے. نفل پڑھ کے درود دی تسبیح پڑھ کے تے عرض کیتی, اے اللہ کرو نکلے سا تیرے دین دی خدمت واسطے, کرو نکلے سا تیرے مصطفیٰ دی شریعت نو اگے پھیلان واسطے, علم پہ حاصل کر دے ہاں. مالک اگر ہن تو ہی لوگاں دے منگتے بن گئے تے اگے کی بنے گا. اے اللہ کرم کر, اپنا منگتا رکھ, کسی دا منگتا نہ بنا. اپنے دروازے دا سوالی رکھ, کسے دے اگے ہاتھ نہ پھیلان والا بنا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, کہ رو رو کے زاری پہ کر دے سانو. یارو سانو رب کولو منگنے ہی نہیں ہوتا. اللہ دا ایک فقیر کہندا جدوں منگنا نہ تے انج منگ, مسلے تے بہ جا تے پھر کہہ مر مرا کے پہنچے ہاں, انج نہ سجنا بوہا ٹو, میرے کول نے گلاں دو, اپنا کر یا میرا ہو. جیڑے انج دعا منگدے نے پھر ڈبے بیڑے بھی ترا لیندے نے, جیڑے انج دعا منگدے نے پھر وہ مردے بھی زندہ کر لیندے نے. مر مرا کے پہنچے ہاں, انج نہ سجنا بوہا ٹو, میرے کول نے گلاں دو, اپنا کر یا میرا ہو. وہ کسے نے کیا سی منتا پہ یا مننا, کدی منت بھی کر لیا کر. میم نون تے یہ 3 حرفاں دا جو مجموعہ ہے نا, انہوں اگر میم تے زبر لا دیو تو منت, زیر کر دیو تو منت. ہن منت بھی تسی بکرا منو تاں بھی خرچہ, منت بھی تسی جناب پکھا منو تاں بھی خرچہ, منت بھی تسی چادر منو تاں بھی خرچہ. تے عاشق کہندا ہے لکھاں منتا منیاں پر لا حاصل, ایک منت کیتی من یار گیا. لکھاں منتا منیاں پر لا حاصل, ایک منت کیتی من یار گیا. ایک مسئلہ زیر زبردستی جڑا سمجھ گیا لگ پار گیا. بارک اللہ. ویسے اگر اچھالو نہیں تے اتھے آ کے رکھ دیو تے مہربانی. وہ میں دیکھ رہا سا بھائی 1000 دا نوٹ لے کے ادھر جاندے نہیں, اتھوں چینج کرا کے یہ دینے ہی 1000 تے چپ کر کے اتھے رکھ دیو. نہیں دیو نہیں, سانو غریباں نو کیوں وقت پاندی ہو, گھر جا کے پرچیاں گنیے. جتھے کیمرے بہتے لگے ہون اتھے کام بھی بڑا بگڑ جاندا ہے. اپنے علاقے کو بندہ تلاش کیتا کرو جو کیمرے اگے چلو دیندے ہی دیندا ہے, رات دے اندھیرے وچ کسی بیواں دے گھر راشن بھی پہنچاندا. ویسے نا دیکھو نا یار, نام تو چلو لکھیے ہوتے ایک بابے دی فوٹو ہے. میں کدی کدی لوگاں نو سمجھانا ہے, بس کسے دی ابا جی دی فوٹو ہوتے میں چسپاں کر کے تھلے سٹ دے آنا تے وہ نہیں برداشت کرے گا. جو اپنے محسنہ دی عزت نہیں کر دینا وہ پھر اگے کامیاب نہیں ہو سکتا.
بھائی بابا ساڈا محسن ہے تے اگر انج دینا ہے تو بہتر ہے نہ دیو، رزق مینوں بھی چنگا لگتا ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا۔ تو ساڈے واسطے بھی ضروریات منہ کھول کے ہونیاں نے، لیکن الحمدللہ سانو اتنا پتہ ہے چودھری دا نوکر بھوکا نہیں سوندا تے نبی دا نوکر بالکل نہیں بھوکا۔ کیا بات ہے، نعرہ رسالت، عصمت و شان۔ آلہ حضرت فاضل بریلی کرو نکلے تیل لین واسطے، بوتل پکڑیے تیل، اے بھی ویکھو احمد رضا آلہ حضرت تے گھر دا تیل آپ لین جا رہے ہیں، دکان تے پہنچے تیل لیا تے پوچھیا کتنے پیسے تھے، انہیں آکھیا حضور ویسے تو 5 پیسے نے، تسی 2-3 پیسے دے دیو۔ تو فرمایا یہ 2 پیسے کیوں نہیں پیا لیندا جی، تسی ساڈے عالم ہو، فرمایا میں 5 دیاں گا، میں 2 پیسیاں تے دین نہیں ویچدا، میں 2 پیسیاں تے دین نہیں ویچدا، 5 پورے دیاں گا۔ تو خیر انہاں نے کہا کہ اے اللہ مہربانی کر، اساں کل اکھ وچ اکھ پا کے دین دا کم کرنا ہے تے جنہاں کولوں منگیا ہوے گا پھر انہاں نال انج گل تے نہیں نہ ہو سکدی۔ اکھاں وچ آنسو نے، دل تو بات پئی نکل دی ہے، اجے انہاں دا زاری کرنا نہیں سی مکیا تے دروازے تے دستک ہوئی، اس کمرے دے دروازے تے دستک ہوئی، بچوں ایک محمد، کیونکہ 3 محمد نے نا، بچوں ایک محمد نے اٹھ کے دروازہ کھولیا تو ایک آدمی کھڑا ہے، ہاتھ وچ تھیلی ہے، کہندا ہے اتنا دسو 3 محمد اتھے رہندے نے، اتنا دسو۔ امام سیوطی لکھ دے نے کہ 3 محمد اتھے رہندے نے۔ سعودی عرب دے عبد المالک نے، اہل حدیث عالم نے، انہاں نے بھی اپنی کتاب دے اندر یہی واقعہ لکھے کہ 3 محمد اتھے رہندے نے۔ کیا جی ہاں 3 محمد اتھے ہی رہندے نے۔ کہنے لگا بادشاہ وقت نے ایک تھیلی بھیجی، ایک قبول کرو تے تھوڑی دیر بعد وہ خود پہ آندے نے۔ تھوڑی دیر گزری، بادشاہ خود تشریف لے کے آیا اور آندیاں انہاں 3 محمد جے سن نا انہاں دے متھے چومے تے چم کے کہندا ہے مینوں نہیں سی پتا تسی اتھے رہندے ہو، میں کیلولا کر رہا ساں، میرا مقدر کہ مینوں خواب وچ سرکار دی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا تو اتھے بادشاہی دے مزے پہ لینا ہے، اور میرے دین دے غلام 3 محمد انہاں نوں اج کئی دن ہو گئے نے کھان واسطے نہیں ملیا، جلدی کر میرے غلاماں تک اٹھ کے کھانا پہنچا، انہاں تک اٹھ کے پیسے پہنچا۔ بس اتنی بات کیا ہے کہ حضور اکھاں تو اوجل ہو گئے، میں اٹھیا، میں غلام نوں پجایا، میں کیا ساتھیاں نوں لے اور گلی گلی جا کے دستک دے کے پوچھ کیڑا کمرہ ہے جتھے 3 محمد رہ رہے نے، کیڑا مکان ہے جتھے 3 محمد پہ رہندے نے۔ تو مینوں کچھ دیر بعد پتہ چلیا کہ اس کمرے وچ تسی پہ رہندے ہو، کہ تھوڑا جیا نظرانہ قبول کر لو، مہربانی کرو آئندہ جدوں بھی کوئی مسئلہ ہوئے نا صرف ایک پیغام ساڈے ول بھیج دے خود بخود تہاڈے تک میں چیزاں پہنچاواں گا، تسی دین دے خادم ہو۔ تو میرے بھائیو مزاج ایسا ہونا چاہیے، علماء نے بڑی مشکل نال دین ساڈے تک پہنچایا ہے، لیکن جو مخلص ہوندے نہیں وہ نبی دی نظر وچ ہوندے نے، جو مخلص ہوندے نے نا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا۔ تو خیر میں عرض کر رہا سا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی، لیکن ایک بات اتھے یہ بھی عرض کراں کہ اساں نے زیادہ تر اعلیٰ حضرت دا تعارف ایک نعت گو شاعر دے طور پہ کرایا۔ اعلیٰ حضرت خالی شاعر نہیں سن، احمد رضا اتنا بڑا سائنسدان کے وقت دے سائنسداناں نے جو پیشن گوئیاں کیتیاں سن، احمد رضا نے انہاں نوں چیلنج دیتے ہیں۔ اگر تسی کتب دا مطالعہ کرو، ساڈے ہاں نا کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑیا جاندہ ہے اخبارات دے ذریعے، فیس بک دے ذریعے، طرح طرح۔ آج تو 8-10 سال پہلے نا وہ کسے نے پیشن گوئی کر دیتی سی باؤں جمعہ والا دن فلاں تاریخ نو جمعہ آ رہا ہے تے قیامت آ جانی، اور ساڈے کچھ ممبران تے بہن والے بھی وہ کہندے سن بس جی قیامت قریب آ گئی ہے۔ میرے کو کسے پوچھیا سی، میں آکھیا قیامت چھڑ امام مہدی آ گئے،
انہیں آخیا نہیں، میں آخیا دجال نکل آیا ہے، انہیں آخیا نہیں، میں آخیا یاجوج ماجوج نکل آئی، آخیا نہیں، میں آخیا یہ سارے تحقیقاں کر لینا سب جھوٹیاں نے، جب تک محمد کریم دیاں دسیاں باتاں سچ نہیں ہوندیاں قیامت نہیں آئی۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت دے دور دے اندر ایک سائنسدان نے بڑی تحقیق تو بعد انہیں دسیا کہ فلاں تاریخ دو سیارے آپس میں ٹکران گے اور انہاں دے ٹکراؤ دی وجہ تے زمین تے سمندراں وچ ایسی ہلچل مچ جائے گی، زلزلہ بھی آئے گا، طوفان بھی آن گے، اور بالخصوص یہ برے صغیر دا جو ایریا ہے یہ تباہ ہو جائے گا، باقی زمین تے بھی بہت زیادہ نقصان ہوئے گا، قیامت دا سما ہوئے گا۔ انگریزی وچ اخبار چھپ گئی، حضرت مولانا ظفر الدین بہاری جو اعلیٰ حضرت دے شاگرد بھی نے، مرید بھی نے، خلیفہ بھی نے، اخبار چک کے تو بریلی شریف پہنچے۔ حضور ایک سائنسدان نے بڑی تحقیق کی تھی اور وہ کہندا ہے کہ فلاں دن سیارے ٹکرا جان گے، دو سیارے، اور زمین ادھی تو زیادہ ختم ہو جائے گی۔ آپ بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے مسلے دا ایک کونا تھوڑا جیا پٹھا کیتا۔ ساڈے ہاں تے اسی نماز پڑھی ہے نا تے اٹھن لگے کونا پٹھا کر دیندے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ لوگ کہندے نہیں بس کونا سیدھا ہوئے نا تے شیطان مسلے تے بہ جاندا ہے، تے میں کہا مہربانی کرو جے بند ہے تے بان دیو، مسلے تے بیٹھیاں چنگے ہی ہوئے گا۔ عجیب جہا مزاج بنیا ہویا بھائی پٹھا کرنا ہے، تھوڑا جہا پٹھا کیتیاں اتنے نہیں بند ہوں۔ جے پٹھا کرنا اتنا ضروری ہوندا تو پھر حکم ہوندا با مسجد دے کارپیٹ بھی روز ٹھپ کے گئے کرو کدھر شیطان نہ بہ جائے۔ ساڈیاں اپنیاں شریعتاں بنیاں نے تے ساڈے اپنے قانون بنے نے، دین اساں اپنی مرضی نال پہ چلانے ہیں۔ ناروے وچ نا سورج گرہن دیکھیا گیا تے مسئلے اتھے پوچھ گئے سن، اس وقت جانور نو اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس وقت کینچی نال کوئی کیتا کم کیتا جا سکتا کہ نہیں کیتا جا سکتا۔ نبی پاک نے صرف اتنا فرمایا ایسے معاملے ہو جان تو اپنے رب دی حمد بیان کرو، استغفار کرو، اس دی بارگاہ بھی جھک جاؤ، قرآن کریم دی تلاوت کرو۔ لیکن جو سانو دسیا گیا وہ نہیں پہ کر دے، تے جو تو ہم پرست سانو دستے نہیں اسی ادھر چلے جانے۔ تو خیر اعلیٰ حضرت نے مسلح تھوڑا جیا ٹھپ دیتا، نیچے کچی زمین سی، آپ نے اپنی مبارک انگلی دے نال کچھ حساب لگایا، حساب لگان تو بعد فرمایا بکواس کر رہے فلاں تاریخ اے سیارہ فلاں مدار وچ ہوئے گا، اے سیارہ فلاں مدار وچ ہوئے گا، ٹکران دا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ دل چاہے تو اخبارات بھی جا کے دے دیو کہ انگریز دا سائنسدان اے کہندا ہے اور مدینے دا فقیر اے پیا کہندا ہے، دل چاہے تو کر دیو۔ پھر میرے بھائی جدوں دن آیا کتاباں چاہندا ہے کہ بہت سارے لوگ گھروں نہیں نکلے، سفر چھوڑ دیتے، آج قیامت آ جانی ہے، صبح تو شام چلی گئی، جو انگریز دسیا سی نہیں ہویا، جو احمد رضا دسیا سی پورا ہو گیا۔ سائنسدانوں کو چیلنج دینے والی شخصیت کو احمد رضا کیا، اتنا بڑا استاد اور رب تے اتنا بڑا یقین۔ احمد رضا فاضل بریلی آپ دی اگر تعلیمات نو دیکھیا جائے تو احمد رضا دی پہلی تعلیم ہے عقیدہ توحید۔ ساڑھے ہاں تو بڑا مسئلہ ہے نا، تسی دس سکتے ہو کہ جدی 50 سال عمر بھی ہے تے انہیں اپنے علاقے کدھرے سنیاں دے سٹیج تے بھی توحید کانفرنس دا اشتہار ویکھیا ہوئے۔ یہ موضوع اساں بیان کرنے چھڑ دیتا ہے کہ ہن ساڈی مسجد بھی کوئی توحید تے گفتگو شروع کرے تے اسی کونی دوجے نو مار کے پوچھ دیاں بھابی تے نہیں آ گیا۔ حالانکہ توحید ہر ولی دا مضمون ہے، ہر نبی دا مضمون ہے۔ اعلیٰ حضرت نو اتنا یقین سی اپنے رب دیاں قدرتاں تے، ایک ستاریاں دا علم رکھن والا اور علم نجوم دا بہت ماہر آپ کو لایا تے اپنیاں تعریفاں کرن لگ پیا کہ مینوں بہت عبور ہے، میں حساب کر کے جو دسنا ہے وہی بات سچ ہوندی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا تیرا علم کی کہندا ہے کہ بارش کدوں ہوگی گی؟ تیرا علم کی کہندا ہے کہ بارش کدوں ہوئے گی؟ حساب لا کے کہندا ہے کہ کم از کم ایک مہینہ تے بارش دا سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ تو آپ نے فرمایا تیرا علم چلو تو سکھیا مگر اے نہ کہہ، یہ کہہ کہ میرا رب چاہے تو اج بھی بارش ہو سکتی۔
انہیں کیا جی تہاڈی گل اپنی جگہ تے، لیکن جو میں پڑھیا جو میرا علم ہے میں بڑا مضبوط ہاں اپنے علم وچ، وہ دسدا ہے کہ بارش مہینہ نہیں ہونی۔ آلہ حضرت نے سامنے نا گھڑیال سی بڑا جس دا شیشہ وہ کھل جاتا سی، تو آپ نے فرمایا گھڑی تے کی ٹائم ہویا؟ انہیں دیکھیا مثال دے طور تے انہیں کیا جی 10 ہو گئے نے، تو آپ نے فرمایا کہ 12 کدوں ہون گے؟ انہیں کیا 2 گھنٹے بعد۔ آپ اٹھے اور گھڑی دیاں سوئیاں نو ہلا کے تو 10 دی بجائے 12 کر دیتا، فرمایا ہون کی ہویا؟ انہیں آکھیا جی سوئی تے 12 تے چلی گئی ہے تساں کیتی ہے۔ فرمایا توں کہنا نا مہینہ بارش نہیں ہونی، یہ رب سوئیاں پھیر دے وے تے ہون بھی ہو سکتی۔ انہیں آکھیا جی تہاڈی گل اپنی جگہ تے، لیکن میرا علم یہ کہندا ہے۔ فرمایا دماغ خراب نہ کر، جا اپنے گھر بیٹھ۔ اٹھیا دروازہ کھولیا تو کہندا جی اندر بہن دی اجازت نہیں، باہر تے بڑے زوراں دی بارش پئی ہوندی ہے۔ اپنے رب تے اتنا یقین ہے احمد رضا نو، تو میرے بھائیو اللہ نے ایسے علم عطا فرمائے۔ میں یہ تو نہیں کہندا کہ دنیا وچ اور کوئی تیسرا بندہ نہیں، میں نے جو مطالعہ کیتا ہے میرے مطالعے دے تحت 2 بندے اجے تک میں ایسے پڑھے نے کہ جنہاں نو اتنا کمال سی کہ دونوں ہتھاں وچ قلم رکھ کے لکھ دے نے، دونوں ہتھاں وچ قلم رکھ کے لکھ دے نے۔ ایک ہاتھ نال ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، دوجے نال دوجی لکھی جا رہی ہے، ایک نال عربی لکھی جا رہی ہے، دوجے نال فارسی لکھی جا رہی ہے یا اردو لکھی جا رہی ہے۔ ایک دا نام عبدالعزیز پرہاروی ہے، دوجے دا نام احمد رضا بریلوی ہے، اور اللہ حضرت نے اتھوں تک آکھیا ہے، فرماندے نے ادب ماننے ہے، ادب دا تقاضا ہے کہ میں نہیں کردا، ورنہ یہ فقیر پاؤں میں بھی قلم رکھ کے لکھ سکتا۔ یعنی میں بیک وقت 4 کتاباں بھی لکھ سکتا ہاں، لیکن ادب ہے کہ ہتھاں نال ہی لکھیا جائے۔ اسی وجہ تو چراغ گولڈا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے کیا سی کہ احمد رضا حضور دا اتنا بڑا عاشق ہے۔ ان شاہ نصیر دی بات سننا، فرماندے نے نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق نبی، نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق نبی، دیکھ کر رکھ لو کسی بچے کا نام احمد رضا، دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا۔ اور پھر وہی آلہ حضرت دی بات کرتے ہیں، حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ دے بیٹے حضرت غلام نظام الدین جامی گولڈا شریف دے موجودہ جو صاحب سجادہ چشم و چراغ نے، اور چند دن پہلے آپ نے ایک اعلامیہ جاری فرمایا، عقیدہ اہل سنت بیان کیتا۔ ساڈے ہاں وقت اتنا برا آ گیا ہے نا، جو تواڈے نظریے دا نہیں نا وہ سنی نہیں رہ سکتا، جو تواڈا ہم ذہن نہیں وہ سنی نہیں رہ سکتا۔ سید بھی سید ادوں تک کہ جدوں تک تواڈا ہم ذہن ہے، ہم ذہن نہیں تواڈا تے تسی کہندے ہو جی سید خالص نہیں۔ کچھ لوگ جو کل تک سادات گولڈا دے نعرے مار دے سن، اج انہاں نوں کی تکلیف ہو گئی؟ اس واسطے کہ اج انہاں دا ذہن وہ نہیں رہا جو تسی چاہندے سو۔ انہاں چیزاں تو یار باہر نکلو، شخصیت پرستی نہ کرو۔ جدوں کوئی مخلص دین بیان کر دے وے تے پھر اس نوں من لیا کرو، جدوں کوئی مخلص دین بیان کر دے وے تو پھر اس نوں من لیا کرو۔ لیکن ساری حالت تے بڑی عجیب ہے نا۔ کسی شاعر نے بڑے پتے دی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ بغض و حسد سے دل خالی رکھیے، بغض و حسد سے دل خالی رکھیے، اپنے کردار کو مثالی رکھیے۔ بغض و حسد سے دل خالی رکھیے، اپنے کردار کو مثالی رکھیے، جو داد کے قابل ہو اسے دیجیے داد، دشمن ہی صحیح ظرف تو عالی رکھیے۔ جو داد کے قابل ہو اسے دیجیے داد، اور دشمن ہی صحیح ظرف تو عالی رکھیے۔ لیکن اتنے کوئی سید اس وقت تک کہ جدوں تک وہ تہاڈا ہم خیال ہے، جدوں تہاڈا ہم خیال نہیں ہوئے گا، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ مولوی ہے، نہ وہ پیر ہے، نہ وہ سید ہے،
اتنا برا وقت آ گیا. تو حضرت غلام نظام الدین جامی میں سلامی عقیدت پیش کراں گا. سید نے جدوں آلہ حضرت دی بات کی تھی تو کمال انداز بھی فرماندے نے ظلمتوں میں اجالا ہمارا رضا. ظلمتوں میں او سادات کہہ دے نے ہمارا رضا تے پھر اودیاں شاناں نوں ہور کی سمجھ. سید کی زبان تے آ جائے کہ ہمارا رضا. آلہ حضرت بھی تے یہی کہندے نے نا بس کاش حضور کہہ دین کل ساڈا غلام آ گیا ہے. ظلمتوں میں اجالا ہمارا رضا نعمت حق تعالی ہمارا رضا. اچھے اچھوں سے اچھا ہمارا رضا اونچے اونچوں سے اونچا ہمارا رضا. اچھے اچھوں سے اچھا. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ کول کسی نے پوچھیا سی حضرت کوئی عالم دی تعریف بیان کرو کس نو عالم منی ہے. تو میرے دادا جی فرمایا سی جیڑا احمد رضا دی کتاباں دے نا سدھے پڑھ لوے وہ عالم ہوندا. جو احمد رضا دی کتاباں دا نا سدھا پڑھ لوے وہ عالم ہوندا. اچھے اچھوں سے اچھا ہمارا رضا اونچے اونچوں سے اونچا ہمارا رضا. اور حضرت نظام الدین نے کمال دی بات دسی فرماندے نے دونوں عالم کے پیارے ہیں غوث الورا غوث اعظم کا پیارا ہمارا رضا. دونوں عالم کے پیارے ہیں غوث الورا غوث اعظم کا پیارا ہمارا رضا. اور جس سے تاریک راہیں منور ہوئیں روشنی کا وہ منبع ہمارا رضا. ہم رضا کے ہیں شیدائی اے نجدیو مصطفیٰ کا ہے شیدا ہمارا رضا. ہم رضا کے ہیں شیدائی اے نجدیو مصطفیٰ کا ہے شیدا ہمارا رضا. اور ہر محاذ قلم پر ہوا سرخرو. حضرات گرامی بس میں آخر کی طرف جا رہے ہیں اور گفتگو ختم کرنا ہے. مفتیان کرام علماء کرام آندے نے انہاں کو پوچھ لینا کہ جدوں سوال پوچھیا جاندا ہے نا تو ایک او بندہ جنوں شریعت دا علم نہیں او مفتیان کولو سوال پوچھدا ہے. اگر انہوں علم ہوئے تو پھر کیوں پوچھے. لیکن فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھو سوال لکھن والیاں دا نام بھی موجود ہے پتہ بھی موجود ہے. آلہ حضرت کو سوال عام بندیاں نے تے بہت گھٹ پوچھے ہے. پوچھن والے یا مفتی نے یا شیخ الحدیث نے یعنی ایسا قلم چلایا کہ بڑے بڑے علماء دے مسائل حل کیتے. جدوں الدولت المکیہ لکھی سی تے انہاں دناں وچ نا مفتی مکہ کو ایک مسئلہ آیا سی کہ کاغذی نوٹ دی شرعی حیثیت کی ہے. کاغذ دا نوٹ ہے مثلاً اے نوٹ کاغذ ہے 10 روپیہ رنگ بدل دیو تو 20 روپیہ رنگ بدل دیو تو 50 روپیہ رنگ بدل دیو تھوڑا جا سائز بدل دیو 500 1000 5000. اس تو پہلے تو درم دینار یا سکے سن چل دے. اس تو پہلے تو پتل دے کانسی دے مختلف انداز دے سکے چل دے سن. تو کاغذی نوٹ جدوں پیسہ کاغذ دی صورت وچ آیا تو کاغذی نوٹ دی شرعی حیثیت کی. ایک مہینہ مفتی مکہ غور کرتے رہے مگر جواب نہ بن سکے. مکے دے ہر طرف احمد رضا دے چرچے نے کہ جنہیں 8 گھنٹے وچ الدولت المکیہ لکھی ہے اور تسیہ کہ آل سنت دا اصل عقیدہ کیا ہے اور مقام علم مصطفیٰ کیا ہے. تو اپنے خادم نو مفتی مکہ نے کیا کہ بیٹا اے سوال اٹھا اور احمد رضا کو لے. اعلیٰ حضرت کو سوال پہنچیا تو آپ نے فرمایا کہ جواب ابھی چاہیے یا ہندوستان جا کے بھیج دوں. انہاں کیا جی مسئلہ اتھے پیش ہویا ہے ہن ضرورت جواب ہونی دے دیو. تو فرمایا صبح لے جانا صبح لے جانا. حضور مہینے تو مفتی مکہ سر توڑ کوشش کر بیٹھے جواب نہیں پیا بنتا. فرمایا فقیر کہہ رہا ہے صبح لے جانا. راتوں رات کفل الفقیہ الفاہم لکھ دیتی. پوری کتاب دلائل دے انبار لا دیتے. اور مفتی مکہ جدوں کتاب پڑھی تو اپنے پٹ تے ران تے ہاتھ مار کے کہندا ہے اتنے واضح دلائل سن تے میری اکھاں تو کیوں اوجل سن. احمد رضا کو اتنے تو میرے بھائیوں پوچھن والے کدھرے اعلیٰ حضرت کو لو امریکہ تو فتویٰ آ رہا ہے کہ جواب دیو. کدھرے مسئلہ آ رہا ہے روس تو آ رہا ہے کدھرے سعودیہ تو آ رہا ہے. حرمین شریف وچوں لوگ مسائل پوچھ دے نے اعلیٰ حضرت ادا جواب دیو.
اور کوئی بھی ایسا فتویٰ نہیں سی کہ جو سوال سن کے احمد رضا کہندے جواب کوئی نہیں. تو حضرت نظام الدین کہندے نے ہر محاذ قلم پر ہوا سرخرو، دین کے کام آیا ہمارا رضا، بزم ہستی کی جامی شب تار میں چاند ہے 14ویں کا ہمارا رضا. اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ کریم جانشین زندگی عطا فرمائے. مینوں اس وجہ تو بھی پیارے نے کہ بہت زیادہ دین دی خدمت کر دے نے. ادب اس وجہ تو بھی ہے کہ میرے قبلہ والد گرامی دے نال انہاں دا یارانہ ہے اور ایک بڑا قلبی تعلق ہے. اور جدوں بھی گھر دے اندر حضرت دا نام آیا ہے تو قبلہ والد صاحب نے پھر آپ دیاں شفقتاں اور محبتاں دیاں بڑیاں باتاں سنائیاں. اللہ انہاں نو حیاتی خضر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.